السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ ہارون خان محمدی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد ہذا، استاد محترم فضیلت الشیخ ضمیر احمد مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ رحمانیہ کاندے ولی ممبئی، معزز و محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس عام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام بتعاون وزیر انتظام مسجد و مدرسہ محمدیہ الفاروق ٹرسٹ کے زیر انتظام الحمدللہ منعقد ہوا ہے. آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں، ان کے مقام و مرتبہ اور چند ان کے امتیازی اوصاف. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کروں گا. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مختلف صوبوں سے یہ خبریں آئے دن آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو موضوع بحث بنانا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے متعلق گفتگو کرنا، یہاں تک کہ بعض مقررین کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ باقاعدہ انہوں نے جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے متعلق صحابہ کرام کی غلطیاں اس عنوان سے لوگ خطبہ جمعہ میں گفتگو کر رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر
طنز و طعن کے تیر چلاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی عظمت و فضیلت، ان کی سیرت کو پڑھیں پڑھائیں سنیں سنائیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس دین کے محافظ، قرآن کے اولین داعی، حدیث رسول کے محافظ، الغرض صحابہ کرام کی عظمتوں کا اگر انکار کر دیا جائے تو اسلام کے عظمت کی بنیادیں ہل جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ دراصل اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے انہیں افضل الرسل بنایا، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں اس امت کو، امت محمدیہ کو افضل الامم بنایا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے طبقات میں طبقہ صحابہ کو سب سے اونچا مقام عطا کیا، انہیں وہ مقام عطا کیا، انہیں وہ رتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے وہ ایک کسوٹی بن گئے، وہ ایک معیار بن گئے ایمان کو جانچنے کا، نفاق کو جانچنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آیت المنافق حب آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مومن کو دیکھنا چاہتا ہو، مومن کون ہے؟ جو میرے انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے۔ جو میرے انصاری صحابہ سے نفرت کرتا ہو، جو میرے انصاری صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ و کپٹ رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمجھ جاؤ کہ ایسا شخص منافق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت کو اگر ہم بیان کرتے چلیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان تو انسان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ لوگ انسان کے علاوہ کائنات کے جمادات، کائنات کے نباتات، کائنات کے شجر، کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر، جسے ہم بے زبان مخلوق کو سمجھتے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی عظمت آ جاتی ہے تو وہ بھی اپنے زبان کے ذریعے سے، وہ بھی اپنے تاثرات کا، وہ بھی اسی طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے 3 جلیل القدر صحابہ کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پر کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پر ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے 3 جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ کے ماتھے پر ہیں۔ احد پہاڑ جھوم اٹھا، احد پہاڑ لرز اٹھا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے احد پہاڑ پر مارا اور کہا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اے احد پہاڑ رک جا، کیا تجھے پتا نہیں کہ تیرے ماتھے پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ وہ آگے چل کر کے شہید ہونے والے ہیں۔ تو اس حدیث سے جہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو وہیں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی ہمیں عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے ان کے امتیازی اوصاف،
ان کے فضائل اگر میں آپ کو انفرادی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے حوالے سے ایک ایک صحابی کے بارے میں بتاؤں، ایک ایک صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ایک ایک صحابی کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے بہت سارے وقت کی ضرورت ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ذکر کیا ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ایسے ہی نہیں، آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زمام خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے، مسلمانوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ چنا تو آپ دیکھیے کہ ان کے دور میں 3 بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ، مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسود انسی کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور سجاہ نامی ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو دوسری طرف مرتدین کا فتنہ شروع ہو گیا کہ فلاں علاقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ اور تیسری طرف جو فتنہ اٹھا تھا وہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اٹھا تھا۔ وہ فتنہ اس طرح سے تھا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم اسلام پر تو قائم رہیں گے، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم توحید کو مانیں گے، لیکن زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جو رائے تھی، ان کی جو رائے تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے اسی دور خلافت کے اندر ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کریں گے، ہم مرتدین سے بھی جہاد کریں گے، اور اسی طریقے سے جو مانین زکوٰۃ ہیں اور اسی طریقے سے جو مدعیان نبوت ہے سب کے خلاف ہم لڑیں گے۔ لیکن صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ ایسے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ مصلحت یہ کہہ رہا ہے، دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی جو مانین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی برتنی چاہیے، ان کے ساتھ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اور 2 بڑے فتنے رونما ہوئے ہیں پہلے ان کا مقابلہ کیا جائے، پہلے ان سے لڑا جائے۔ یہ عام صحابہ کا موقف تھا۔ ان لوگوں نے سمجھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا جائیے ابو بکر سے بات کیجئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے، مصلحت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مانین زکوٰۃ کے خلاف ہمیں کچھ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں خاموشی برتنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں،
ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موقف لے کر کے آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو سن کر کے حضرت عمر فاروق ان کے موقف کے قائل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو انہیں جواب دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے سلسلے میں کمی کی جائے گی اور ابھی میں زندہ ہوں؟ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا، ایسے لوگوں کے خلاف میں لڑوں گا اور میں قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے سلسلے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین جو جس شکل میں تھا میں اسی شکل میں نافذ کروں گا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اپنے توکل کے ذریعے 2 سال کی قلیل سی مدت میں ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ انفرادی طور پر اگر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں گفتگو کروں، بتاؤں، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا، نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پر سجایا جاتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پچھلے امتوں میں جس طرح سے کچھ ایسی شخصیتیں پائی جاتی تھی جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا، اگر اس امت میں کسی کے اوپر الہام یا کشف ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کا مقام و مرتبہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کوئی رائے دیتے تھے، کوئی مشورہ دیتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے مشورے کی تائید میں آیتیں اتارتا تھا۔ پردے کی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد آئیں۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد یہ آیت آئی۔ جنگ بدر میں قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے یا انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دینا ہے، اس معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی۔ کہنا یہ ہے کہ آپ ایک ایک صحابی کے بارے میں پڑھیں، ایک ایک صحابی کے بارے میں سنیں، ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور اخلاق میں خصوصاً شرم و حیا کا پہلو اتنا مثالی اور اتنا معیاری تھا کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں، آپ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نیچے سے اٹھا ہوا تھا اور پنڈلی ظاہر تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے تھے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب وہ گفتگو کر کے چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر آئے، گفتگو کیے، چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گفتگو کر کے چلے گئے، آپ ایسے ہی لیٹے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ اپنا کپڑا صحیح کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس عثمان سے نہ شرم و حیا کروں؟ کیا میں اس عثمان سے نہ شرم و حیا کروں جن سے فرشتے شرماتے ہیں، جن کے شرم و حیا کی داد فرشتے دیتے ہیں؟ کیا میں اس شخص سے نہ شرم کروں؟
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے, بہت کمزور, دبلے پتلے, ہاتھ پیر ان کا بہت ہی دبلا پتلا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ ایک مرتبہ گھومنے کے لیے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھنے لگے. وہاں پر موجود کچھ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے وہ دیکھ کر ہنسنے لگے. کیا کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو, اتنے کمزور, نرم و نازک ان کا پیر, اور یہ درخت پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آئے اور کہا کہ میرے صحابہ کیوں مسکرا رہے ہو, کیوں ہنس رہے ہو, کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے, اتنے کمزور ہیں, اتنا نرم و نازک ان کا پیر ہے, ان کی پنڈلی دیکھیے, اتنے کمزور اور درخت پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن مسعود کو تم کیا سمجھتے ہو, عبداللہ ابن مسعود کو تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس پیر کو دیکھ کر کے تم ہنس رہے ہو, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیر کو, اس دبلے پتلے پیر کو جسے تم دیکھ کر ہنس رہے ہو, اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور احد پہاڑ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر والا پلڑا وزن ہی ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کو کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل ہے یہ ایمان سے بھرا ہوا دل ہے, اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین جو لوگوں کو وزن کرے گا, جو لوگوں کو فیصلہ جو لوگوں کو دیکھ کر کرے گا, ان کے جسم کے اعتبار سے نہیں کرے گا بلکہ ان کے ایمان کے مطابق ہوگا. اسی لیے تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو لایا جائے گا وہ کافی لحیم و شہیم, بہت ہی موٹا اور تندرست ہوگا. اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا, لیکن اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کا دل جو ہوگا ایمان سے خالی ہوگا. تو یہ انفرادی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. مزید اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت کو پڑھیں. اجتماعی طور پر اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ طبقے صحابہ میں جو ایمان تھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جو ایمان تھا, ویسا ایمان نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک ویسا ایمان دیکھا جائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. طبقہ صحابیات کی ایک ادنا سی عورت جو شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہیں تھی, حبشہ کی رہنے والی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں, اور بزار کے روایت کے مطابق جو راجع بات کہی جاتی ہے کہ اس پر جنات کا اٹیک ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا, میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا, تم اپنی اس بیماری سے شفا پا جاؤ گی, لیکن اگر تم اپنی اس بیماری پر صبر کرو گی تو اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے. اس عورت نے جیسے ہی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی مجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے, اس نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا مت کریے, آپ میرے لیے دعا مت کریے. اس کا ایمان دیکھیے کہ وہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو میرا ایمان ہے, آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں اگر اپنی بیماری پر صبر کروں گی تو مجھے اس کا بدلہ جنت ملے گا, تو مجھے جنت چاہیے, آپ میرے لیے دعا مت کریے. اس کے بعد پھر اس نے کہا, وہ شرم و حیا والی تھی, اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے صرف اتنا دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے بدن سے جو کپڑا ہٹ جاتا ہے, وہ شرم و حیا والی تھی. شرم و حیا کا معیار دیکھیے کہ کم از کم میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے بدن پہ کپڑا برقرار ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو
اس واقعے کو سننا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ شرم و حیا کا معیار دیکھیے کہ وہ عورت طبقے صحابیات کی ایک ادنا سی خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے جسم پر کپڑا برقرار رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہارے لیے اتنا دعا کر دوں گا. تو ایمان طبقے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جو ایمان تھا ویسا ایمان نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے نہ قیامت تک دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے جذبہ اطاعت کی اگر میں بات کروں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فوراً سمعنا واطعنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو فوراً اس بات کو مان لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کا جو جذبہ صحابہ کرام میں تھا نہ ویسا جذبہ آج کے دور میں کسی کے پاس ہے نہ قیامت تک ویسا جذبہ دیکھا جائے گا. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں جو عام طور پر آپ نے محبت رسول کے عنوان پر جب آپ تقریر سنتے ہوں گے تو یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی ایک مارکیٹ میں نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے مارکیٹ میں نہیں آئے تھے کہ وہ کچھ خریدیں گے, لیکن چونکہ آپ نے ایک گھوڑا دیکھا پسند آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گھوڑا کس کا ہے, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. ایک دیہاتی تھا, اس نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے میں اسے بیچ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے کا ہے, اس نے پیسہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے طے کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں پیسہ لے کر تو نہیں آیا ہوں مارکیٹ میں, میرے ساتھ چلو گھر پہ میں تمہیں پیسہ دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے. جب وہ دیہاتی اپنے گھوڑے کو لے کر کے جانے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے تھے, تو مارکیٹ میں لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے. تو وہاں پر سے آوازیں کرنا شروع کر دی کس کا گھوڑا ہے, بڑا ہی خوبصورت گھوڑا ہے, بہت ہی اچھا گھوڑا ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں خریدنا چاہتا ہوں, ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. وہ دیہاتی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. وہ سوچا کہ اگر میں کسی اور کے ہاتھ بیچوں گا تو شاید کہ مجھے زیادہ پیسہ ملے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو اسی مارکیٹ میں اسی خرید لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ میں نے تو خرید لیا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, میں نے تو خریدا ہے. اب گفتگو اس طرح سے چل ہی رہی تھی تو اچانک وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو تمہیں گواہ پیش کرنا پڑے گا. جب تک گواہی پیش نہیں کرو گے تب تک میں تمہارے ہاتھ نہیں بیچوں گا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دور سے کھڑے ہو کر کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. جب گواہی کی بات آئی تو فوراً بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ اس سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے. اب گواہی مل گئی, اب کیا کرے, مجبور ہو گیا. مجبور ہو کر کے اسے وہ گھوڑا بیچنا پڑا. جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت کو بلایا اور کہا ہے خزیمہ جس وقت میری اور اس دیہاتی کی گفتگو چل رہی تھی, لین دین کا معاملہ ہوا تھا, اور جب میں نے اس سے خریدا تھا تو تم تو موجود ہی نہیں تھے, کیسے گواہی دے دی؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں, گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اس کے رسول ہیں, آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس حیثیت سے میں نے گواہی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ سنو اے میرے صحابہ, آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں اگر گواہی دیتے ہیں تو ان کی ایک گواہی سے 2 گواہیاں مکمل ہو جائیں گی. یہ شرف اور یہ فضیلت صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر باقاعدہ کتاب کے اندر ہیڈنگ لکھا ہوا ہے ذو الشہادتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لقب پڑ گیا ذو الشہادتین. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے تعلق سے آپ دیکھیں جذبہ اطاعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کا جذبہ جو ان کے اندر تھا نہ آج کے دور میں کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک ویسا دیکھا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے تعلق وہ مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر
جسے کہتے ہیں کہ جب کھجور کا موسم آتا تھا تو مذکر کھجور کے کچھ اجزاء کو نکال کر کے مؤنث درخت میں کچھ ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے کھجور کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے تھے اور انصاری صحابہ یہ کسان تھے، یہ کھیتی وغیرہ کے سلسلے میں زیادہ انہیں علم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے اور مکہ کے جو صحابہ تھے وہ تاجر طبقہ، انہیں اس سلسلے میں معلومات نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام انصاری صحابہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو لم تفعلوا لکان خیرا، کہ شاید تم یہ عمل نہ کرو، چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً یہ بات کہی تھی، سارے صحابہ رک گئے اور اس وقت انہوں نے وہ عمل کیا ہی نہیں، اور جب انہوں نے ایسا عمل کیا ہی نہیں تو کھجور ہی نہیں آیا، کھجور نہیں آیا اس سال۔ تو صحابہ کرام میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ منع کر دیا تھا اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، دیکھیں کھجور ہی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اے میرے صحابہ، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، کھیتی باڑی کے سلسلے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں، اور مکہ کے صحابہ عام طور پر بزنس مین تھے، تاجر تھے، اور انصاری صحابہ تھے وہ کھیتیاں کرنے والے تھے، کسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معلومات نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر میں تمہیں دنیا کے سلسلے میں کوئی مشورہ دوں، کوئی رائے دوں تو تمہاری مرضی، تم لینا چاہو تو لو یا چھوڑ دو، لیکن دین کے سلسلے میں جب تمہیں میں کوئی بات بتاؤں گا تو اس کو تمہیں لینا ہی لینا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ دنیا کے سلسلے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورہ آیا اور رائے فوراً اسے قبول کر لیا اور سمعنا وأطعنا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے امتیازی اوصاف اور ان کی فضیلت یہ بہت ہی لمبی گفتگو ہو جائے گی، ہمارے مہمان علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں اپنی باتیں ختم کروں گا یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو قدم قدم پر جنت کی بشارتیں، قدم قدم پر جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر اعلان کیا تھا کہ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے اس وقت، چونکہ تبوک کا سفر لمبا تھا، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے اس وقت جو ہماری مدد کرے، کون ہے وہ شخص جو ہمارے لیے تعاون کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت انہوں نے 1000 اشرفیاں سونے اور چاندی کے سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 سونے کے سکے، چاندی کے سکے، سونے اور چاندی کے سکے لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں سے لے کر کے اسے الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ذربنا عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی ہی نہ کرے تو جنت تو ملے گی ہی ملے گی، انہیں کوئی نقصان تک نہیں پہنچے گا۔ یہ فضیلت اور یہ شرف اور یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں یہ کہا تھا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگوں سنو میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ یعنی ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، یہ لوگ اگر آدھا کلو چاول یا آدھا کلو گیہوں وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم احد پہاڑ سونا خرچ کر کے تم بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا ہو۔ آج دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ
لوگ اپنی زبانیں کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر ہڈی نہیں دی ہے, جیسا چاہتے ہیں چلاتے ہیں, جیسی چاہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, کبھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے, نہ جانے کیسی گفتگو جس طرح سے چاہتے ہیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ اپنے جمعے کے خطبے میں بھی اس طرح کے ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے, جن کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس میں جو یہ جملہ ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا وہ اللہ سے راضی ہو گئے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث جسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے, تو جنت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ, اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں ایک نعمت ملنے والی ہے. جنتی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین تو نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا, تو نے ہمیں عذاب قبر سے بچایا, جہنم کے آگ سے بچایا, ساری نعمتیں تو نے ہمیں دے دیا, اور کیا چاہیے. اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ, اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو چکا ہے, اب اللہ رب العالمین تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو جنتی جب یہ اعلان سنیں گے تو اتنا خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے. کہنا یہ ہے, یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے سنائی ہے کہ آپ دیکھیے فرق سمجھیے کہ عام لوگ جو جنت میں جائیں گے تو انہیں اللہ رب العالمین کی رضا جنت میں جانے کے بعد ملے گی, اور صحابہ کرام کو دنیا ہی میں اللہ کی رضا مل چکی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اب آپ فرق سمجھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور عام لوگوں میں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, بس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے تعلق سے گفتگو کرنا, ان کی غلطیاں نکالنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی, کہا تھا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تم لوگ زندہ رہو گے تو بہت سارے اختلافات تمہارے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے علیکم بسنتی, ایسے وقت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم ایسے موقع پر میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑنا. اب کیا دونوں کی سنت الگ الگ ہے؟ ایسا نہیں ہے. خلفائے راشدین کی بھی سنت وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ صحابہ کرام کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سکتے تھے کہ جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دین کے جس تصور پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا جنت میں جائے گا. تو بہت ساری فضیلتیں ہیں, بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کی عظمتیں ہیں, اسے ہمیں پڑھنا چاہیے. اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.